بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے خوف سے آنکھوں کا خشک ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائیں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ میں جنت کے وسط میں ایک گھر کا مالک ہوں، اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہوں۔ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، دھوکہ دینا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیماندہ ہونا، صدقہ و خیرات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے اور آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، بھوک، دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، پرہیزگاری۔ نمبر 2، وفاداری۔ نمبر 3، رحم دلی۔ نمبر 4، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا کسی گرم ترین دن میں، یا جس روز تیز ہوا چلی تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی پروان چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو گناہ گار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز حشر 7 افراد وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جبکہ اس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے،
وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی محبت میں جمع ہوتے اور اسی محبت میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ وہ آدمی جس نے صدقہ دیا اور چھپا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزہ ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے، اس لیے فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ فرض زکوٰۃ اور فرض روزے کا بھی قریب کے لوگوں کو علم ہوتا ہے، لہٰذا فرائض کا اظہار ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ فرائض کی ادائیگی مسلمانوں کے اسلام کی علامت ہے۔ البتہ نفلی نماز، نفلی روزہ اور خاص طور پر نفلی صدقہ لوگوں کے سامنے خود ظاہر کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ نفلی صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے، آدمی کو جہنم سے بچاتا ہے اور خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حسب استطاعت خاموشی کے ساتھ چپکے نفلی صدقات کا اہتمام کرنا مومن صدقے کے ایمان کی علامت ہے۔ واضح رہے کہ نفلی صدقے کا ثواب ضائع کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک دکھاوا اور دوسرا صدقے کا احساس جتانا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات احساس جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا نفلی صدقہ دیتے وقت اپنے آپ کو ان دو خامیوں سے بچانا نہایت ضروری ہے، ایک یہ کہ صدقے کا اظہار اور دکھاوا نہ ہو، دوسرا صدقہ دے کر جتایا نہ جائے بلکہ نیکی کر دریا میں ڈال کے محاورے کے مطابق صدقہ دے کر بالکل بھول جائیں، کیونکہ آپ کا پروردگار اللہ تعالیٰ جس کی رضا کی خاطر آپ نے صدقہ دیا ہے وہ نہ بھولتا ہے نہ فراموش کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنا صدقہ یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے خوف خدا کے باعث آنسو بہنے لگے۔ کسی بھی مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت عظیم نعمت ہے، جو اس کے کمال ایمان کی علامت ہے۔ مجمع میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر آنکھوں سے آنسو کا آ جانا بھی رحمت ہے، لیکن اس میں ریا یعنی دکھاوے کا قوی امکان ہے، جبکہ تنہائی میں اگر کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت سے اس کی آنکھیں آنسو سے بھیگ جائیں تو یہ ایسی نعمت ہے جو آدمی کو عرش کے سائے میں پہنچا دے گی، کیونکہ تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف بندہ ہے اور اس کا پروردگار۔ اسے تنہائی میں محبت اور خشیت کی کیفیت طاری ہونا، پھر اس محبت اور خشیت کا دل سے نکل کر آنکھوں تک آ جانا مومن کی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی محبت سرایت کر جانے کی علامت ہے۔ سچی محبت تو وہی ہے جو صرف محب اور محبوب کے درمیان ہو، نہ کہ ممبر اور محراب اور سڑکوں بازاروں میں اس کا اظہار کیا جا رہا ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔